بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، شب معراج کو جاگنا، مخصوص نماز پڑھنا، اگلے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ معراج کا اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیا گیا تو اس کو ہزاروں روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ناظرین کرام، ان سارے سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں 2 فتوے پیش کیے جائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کی 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت اور بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ دو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام مکائل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درج بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندے بھریا کے روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ سے پرہستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سبز بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بلا کا نقش بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہو، اے جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ وسلم سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف نشت کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور بڑھے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی عرض کیا کہ اے حضور بڑھے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمنی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نصف شب گزرنے کو ہے اور یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انور تجلیت کی جلوے سمیٹتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موئے خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام الصلاۃ ہاتھ باندھے کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہے کہ معراج کے دولے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیری لبوں کی ٹھنڈ سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹوں کے محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدایا بزرگ و باطر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمانوں تک سارا گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد میرا دل نکال پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا اور پھر وہ ایمان حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول پر صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کنجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائی گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی میت میں آسمانوں کی جانب سے روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف سے بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات اور انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے شریف القام اور پھر مقام شریف القام سے بارگاہ قدس میں پہنچے، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرم پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ نے اس کی ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھی صبح کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کوب یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مترد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ام المدرسہ اور دارالعمون اور دیوبندی کا فتویٰ سماعت فرمائیے۔ ان دونوں فتووں کو مکمل سماعت فرما لیں، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ام المدرسہ اور دارالعمون دیوبندی کا پہلا فتویٰ: سوال محترم مفتی صاحب، کیا شب معراج کو جاگ کر عبادت کرنا اور کوئی مخصوص نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیحات وغیرہ کرنا ثواب کا کام ہے؟ برائے مہربانی اس سلسلے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مبارک رات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، یقیناً وہ رات خیر اور برکت والی رات تھی، لیکن ہر سال اسے متعینہ تاریخ کے رات کو باعث برکت سمجھنا درست نہیں۔ نہ ہی اس تاریخ کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کوئی مخصوص عبادت، نماز، تلاوت وغیرہ ثابت ہے، لہٰذا عام راتوں کی طرح اگر نفل نماز پڑھے، تلاوت اور ذکر کریں، کوئی حرج نہیں، جو کریں گے اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا، لیکن کوئی خصوصی عبادت اپنی طرف سے کرنا یا اس میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب سمجھنا درست نہیں۔ اب دوسرا فتویٰ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ سوال کیا: 27 رجب کی شب یعنی شب معراج کو نفلی عبادت کرنا اور اس دن روزہ رکھنا بدعت ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں رجب کا شب معراج کا ہونا ہی مدعسین اور مؤخرین کے درمیان مختلف فقیہ اور نیز اس رات میں خصوصیات کے ساتھ عبادت کرنا صراط الکتب اور حدیث میں نہیں ملتی ہے، اور جو ملتی بھی ہے وہ لائق اصطلاح نہیں۔ البتہ اگر کوئی عام راتوں کی طرح اس شب میں بھی عبادت کرے تو مذائقہ نہیں۔ اسی طرح اس رات کے اگلے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اس دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔